بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کرنی ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی، اور دوسرا مقصد ہے عید کے دن جو امت کے مسکین لوگ ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام۔ لہذا یہ دو چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی، یعنی انسان سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، غفلتوں میں جو ان سے گناہ ہوئے، تاکہ ان کی تلافی ہو جائے۔ اس تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے آخر میں صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ جو ہے صدقہ فطر، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوتاہی جو ہوئی ہے روزوں کے لیے، یہ ایک زکوٰۃ کے مانند ہے۔ یعنی زکوٰۃ جس طریقے سے مال کو پاک صاف کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ روزوں کو پاک صاف کر دے گا ان کوتاہیوں سے، ان غلطیوں سے جو غفلت کے اندر ہم سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ انسان کتنے ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، اس کے لیے جو روزے توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا تو آسان ہوتا ہے۔ مثلا کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع کرنے سے رکنا، جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے رکنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو فضول کام ہیں، لغو کلام ہیں، نامناسب باتیں، ان سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے آخر میں یہ صدقہ فطر کو واجب کیا، تاکہ یہ روزوں کے لیے زکوٰۃ کے مانند ہو۔ کیونکہ زکوٰۃ تو اسی کو کہتے ہیں جو کسی شے کو گندگی سے، آلائش سے پاک صاف کر دے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم صدقہ فطر کی ادائیگی کریں گے تو روزے بھی ہمارے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی فرمان بھی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے، فقراء کے لیے رزق کا انتظام ہے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں دو مقصد معلوم ہوئے۔ پہلا مقصد روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی، اور دوسرا مقصد مسکین کے لیے، غریب اور فقراء کے لیے عید سے پہلے رزق کا انتظام۔ اسی حدیث کے آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ لہذا جو شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دے تو وہ تو مقبول صدقہ ہے، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد میں صدقہ فطر کی ادائیگی کرے تو وہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ لہذا زیادہ ثواب جو ہوگا وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے پر ہوگا، اور یہی انفع للفقراء بھی ہے، یعنی فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش بھی ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے دن سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ تو لہذا میری آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، ضروری ہے، اور جن کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی ہے، جو بھی صاحب نصاب شخص ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اس کے نابالغ بچے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر بالغ بچے ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو لہذا ان کی طرف سے ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرے گا تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر ادا نہ کرے گا تو اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اس کے بالغ بچے، تو وہ اپنی صدقہ فطر کی ادائیگی خود کریں۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم بھی صدقہ فطر کی جو ادائیگی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ وہ فقراء کے کام میں آ جائے، اور فقراء حضرات، مساکین حضرات اس کو اپنے صحیح طریقے پر استعمال میں لا سکیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔